السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا زنانہ تولیدی اعضاء کے بارے میں، جس کا مشہور نام پستان ہے۔ یہ دو بڑے نالی دار غدود ہیں جو مختلف ٹشو سے بنے ہوتے ہیں۔ مردوں میں بہت ہی چھوٹے اور مکمل بیکار ہوتے ہیں، جبکہ خواتین میں مناسب ابھار کے ساتھ انتہائی کارآمد نوزائیدہ کو مکمل خوراک کا مرکز ہوتے ہیں۔ یہ سینے کی باطنی سطح پر دوسری سے چھٹی پسلی تک عظم کس سے بلغم تک پھیلے ہوتے ہیں۔ ہر پستان تقریباً 20 فعالیاتی قطعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں ہر قطعہ متعدد چھوٹے سے مل کر بنتا ہے۔ ان چھوٹے قطعات میں پستانوں کو مخصوص دودھ بنانے والی ساخت کے خلیات ہوتے ہیں۔ ان خلیوں کے اطراف میں سمی خلاف پایا جاتا ہے۔ پستانی ساخت کے خلیات ایک نالی کے گرد واقع ہوتے ہیں۔ اس طرح تمام چھوٹے قطعات کی نالیاں مل کر ایک بڑی نالی بناتی ہیں، اور ان نالیوں سے آنے والا دودھ قنات لبنی سے ہوتا ہوا سرے پستان نپل سے نکلتا ہے، جہاں سے بچہ آسانی سے دودھ لیتا ہے۔ سرے پستان کے اطراف پر ایک گہرے رنگ کا حلقہ ہوتا ہے جو حویلیہ کہلاتا ہے۔ پستان کا بڑھ جانا بعض خواتین کے پستان بڑے ہو کر لٹک جاتے ہیں اور چلنے پھرنے سے ادھر ادھر ڈھلکتے ہیں۔ ان کا سبب یہ ہوتا ہے کہ پستانوں کو زیادہ گدگدانا اور کھینچنا اور بلغمی اشیاء کا کثرت سے استعمال کرنا یہ پستانوں کے بڑھ جانے کی وجوہات ہے۔ اس کے لیے میرے پاس ایک نسخہ ہے، تو وہ پستان چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور کبھی پستانوں میں سے بہت زیادہ دودھ آنے لگتا ہے کہ بچہ بھی خوب سیر ہو کر پیتا ہے، پھر بھی پستانوں سے دودھ نکلتا رہتا ہے۔ اس صورت میں ان میں تناؤ اور درد شروع ہو جاتا ہے، پھر اس طرف دوران خون تیز ہو کر سوزش اور ورم کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ بچے کو دودھ چھڑوا دینا، بلغمی رطوبات کا زیادہ ہونا، اور دودھ والی غذا کا استعمال زیادہ کرنا، دودھ، گھی، دال، ماش وغیرہ، یہ دودھ زیادہ اور سوزش ورم کی جو وجوہات بنتی ہیں ان چیزوں سے بنتی ہیں۔ ان چیزوں پر خیال رکھیں۔ اور دودھ کا کم ہونے کی جو وجوہات ہیں، کبھی پستانوں میں دودھ اس قدر کم ہو جاتا ہے کہ جو بچے کی غذا کے لیے ناکافی ہوتا ہے، وہ بھوک سے بیتاب ہو کر روتا رہتا ہے اور روز بروز کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں دودھ کم ہونے کی، وہ ماں جو ہے غم و غصہ زیادہ کرتی ہے، خشک اشیاء کا کثرت سے استعمال کرتی ہے، غذا کی کمی ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، گرمی میں کام کاج کرنے سے بھی دودھ میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے لیے دودھ میں چارے مغز، جیرا وغیرہ اس کی کھیر بنا کر استعمال کرنے سے، بادام اور آدھا کلو دودھ میں یہ کھیر بنا کر اگر استعمال کرے تو دودھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پستانوں میں دودھ کا رک جانا، بعض دفعہ عورتوں کو بخار یا کوئی عارضہ لاحق ہونے کی وجہ سے اسے دودھ پلانے سے روک دیا جاتا ہے۔ وہ زہریلی کیفیت پیدا کر کے تناؤ، درد، سوزش، ورم اور بخار کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ اور بعض اوقات پستان میں گلٹیاں، یہ مرض بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے آج کل۔ بریسٹ کینسر کی وبا عام ہے، کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر 30 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں ہوتا ہے۔ چھاتی میں کینسر کی ابتدا ایک خاص قسم کے ابھار یا سخت گلٹی کی صورت میں ہوتی ہے۔ پہلے جلد کے اندر محسوس ہوتی ہے، پھر ظاہر ہو کر واضح ہو جاتی ہے۔ مرض کا احساس ابتدا میں نہیں ہوتا کیونکہ گلٹی میں درد نہیں ہوتا۔
ایک ابھار سا محسوس ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ سوزش کے بعد وہاں ورم ہو جاتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے، حتیٰ کہ ورم پختہ ہو کر پھٹ جاتا ہے جس سے سرخی میل مواد بہتا ہے۔ پستان کینسر میں رسولیوں کی وسعت بغل کے نیچے سے پیٹ کے نیچے نسوانی اعضاء تک جا پہنچتی ہے، لیکن ٹیومرز کے اس پھیلاؤ میں کافی وقت لگتا ہے۔ اتنی جلدی یہ مرض نہیں پھیلتی، اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ پستان میں موجود ابھار یا گلٹی ضروری نہیں کہ وہ کینسر کی ہو، بلکہ عام طور پر سادہ گلٹی ہوتی ہے جو عام گدی، اعصابی خشکی تری محلل ادویہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ خبیث ہو کر اس میں مواد متعفن ہو کر کینسر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لہذا اس کا بر وقت صحیح علاج کرانا ضروری ہے۔ چھاتی میں مستقل درد واقعتاً کسی اہم مرض کی طرف رہنمائی کرتا ہے، مثلاً چھاتی میں ایک گلٹی یا کئی گلٹیاں، چھاتی میں انفیکشن، چھاتی کی ٹی بی، چھاتی پر خارش، چھاتی کا کینسر وغیرہ۔ ان امراض میں درد کی نوعیت بیس مرض کے اعتبار سے ہوتی ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں کم ہوتی ہے۔ اگر گلٹی سادہ ہے تو اس کا علاج کریں، اگر خبیث یعنی کینسر کی ہے تو فوری طور پر تمام مناسب تدابیر بروئے کار لا کر اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں اور مرض کے مکمل خاتمے تک پوری جدوجہد کریں۔ اگر معالج کو شک ہو کہ چھاتی کا خاص ایکس رے، جسے میموگرافی کہتے ہیں، کروائیں، اس سے بیماری کی نوعیت سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ البتہ کینسر کا حکم لگانے سے پہلے بائیوپسی ضرور کرائیں۔ تشخیص کے بعد طب جدید ایلوپیتھی میں چھاتی کٹوانے کے لیے بڑے آپریشن کراتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح اس کے جراثیم دوسرے حصے تک سرایت نہیں کرتے۔ اس کا زخم بچنے کے بعد وہ برقی شعاعیں کے ذریعے مرض کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ عضو کے بگاڑ سے یہ مرض واقع ہوتا ہے، اس کی اصلاح کرنا اور اس کے علاج میں شامل ہی نہیں۔ اس لیے وہ عضو اس طرح کے مواد مسلسل بناتا رہتا ہے اور ایک وقت پھر اکٹھا ہو جاتا ہے، جس سے مرض پھر اسی طرح لوٹ آتا ہے، جبکہ طب قدیم نہ صرف ظاہری طور پر اس مرض کا خاتمہ کرتی ہے بلکہ خون سے اخلاط کیمسٹری مکمل تبدیل کر دیتی ہے، جس سے دوبارہ مرض ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں جو گلٹیاں بنتی ہیں: پستانوں میں بچوں کو دودھ نہ پلانا، ہارمونز بڑھانے والی ادویہ اور غذائیں، اور ٹی بی کا بگڑ جانا بھی اس چیز کی دلیل دیتا ہے، اس سے بھی گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔